اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی ملکہ کلوپیٹرا انسانی تاریخ اور مصر کی سب سے فحش اور عیاش ترین ملکہ۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ داستان حیات اس ذہین اور خوبصورت ترین جنگجو خاتون کی ہے جو پوری دنیا کی ملکہ بننا چاہتی تھی۔ خواتین و حضرات، اس خوبصورت ترین ملکہ کا نام ملکہ کلوپیٹرا تھا، جو مصر کی مشہور فرعون ملکہ تھی، جس کے ہوش شبہ حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا۔ بلکہ حقیقی بات ہے کہ اگر ملکہ کلوپیٹرا کو مصر کی پراسرار ملکہ کہا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ وہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کلوپیٹرا روزانہ بکری، گائے اور حتیٰ کہ گدھی کے دودھ سے غسل کرتی تھی تاکہ اپنی جلد نرم و نازک اور جوان رکھ سکے۔ مصریوں کے مطابق وہ حسن کی دیوی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی چالاکی سے اپنے حسن کو سیاسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بے وفائی اور بے حیائی کی ایک تصویر بھی تھی۔ مورخین کے مطابق کلوپیٹرا حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار عیار عورت تھی۔ کلوپیٹرا کو 7 زبانیں آتی تھیں، جن میں مصری، یونانی، عربی، حبشی اور لاطینی شامل تھیں۔ وہ واحد حکمران تھی جس نے مقامی مصری زبانیں بھی سیکھیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ نیٹ فلکس کی ایک ڈاکیومنٹری میں ملکہ کلوپیٹرا کو سیاہ فام عورت کے طور پر پیش کیا گیا، اور بس یہی بات مصر میں زبردست ہنگامے کی وجہ بن گئی۔ مصر کے لوگ اس پر سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ عدالت میں بھی مقدمہ دائر کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کلوپیٹرا افریقی نسل نہیں بلکہ یونانی نسل سے تعلق رکھتی تھی، اور انہیں سیاہ فام دکھانا ان کی تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ پھٹ پڑے۔ کسی نے کہا ہماری ملکہ کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، تو کسی نے نیٹ فلکس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے بھی اس کی شدید مذمت کی اور کہا یہ تاریخی حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک زمانے کی طاقتور اور با اثر ملکہ آج اس بحث میں الجھ گئی کہ وہ دکھنے میں کیسی تھیں، اور یہی بات اس پوری کہانی کو اور بھی چونکا دینے والی بنا دیتی ہے۔ کلوپیٹرا نے اقتدار بچانے کے لیے 2 مرتبہ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کی۔ پہلا بھائی محض 13 سال کا بچہ تھا جب وہ کلوپیٹرا کی شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے یونانی نسل مصری بیت الیموس خاندان کا 14واں فرعون کلوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کم سن بہن کلوپیٹرا سے شادی کر لی۔ چند سال بعد اس کی ہلاکت کے بعد 11 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی خاندانی روایت کے مطابق کلوپیٹرا سے شادی کر لی۔ اس وقت کلوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا، جسے ابھی زندگی کے رموز و اسرار کا کچھ علم نہیں تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ بجھانے کا موجب بن گیا۔ اس کی تشنگی ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کم سن شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پر آشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی۔ وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہ تھا۔ دربار میں کلوپیٹرا کے متعلق نت نئے سکینڈل اور کہانیاں چٹخارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شوہر ذلت اور رسوائی سے بیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس لیے اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلوپیٹرا کو مصر سے جلا وطن کر دیا، جس پر کلوپیٹرا شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن بطلیموس کی ہلاکت پر کلوپیٹرا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کلوپیٹرا کے معرکہ عشق کا پہلا شکار
روم کا وہ شہرائے آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلوپیٹرا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کلوپیٹرا جب جولیس سیزر سے ملنے گئی تھیں تو وہ ایک عالیشان سونے کی کشتی میں بیٹھ کر دریائے نیل پر آئیں تاکہ سیزر اس سے متاثر ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن کلوپیٹرا کی چالاکی صرف سیاسی وعدوں یا درباری سازشوں تک محدود نہ تھی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے جولیس سیزر کو حیران کر کے رکھ دیا اور کلوپیٹرا کی ذہانت کی دھاک روم تک بٹھا دی، وہ اس وقت پیش آیا جب اس نے خود کو ایک قیمتی قالین میں لپیٹ کر سیزر کے دربار میں داخل کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کلوپیٹرا جلا وطنی کی حالت میں تھی اور اس کا بھائی بطلیموس اسکندریہ پر قابض ہو چکا تھا۔ سیزر مصر آ چکا تھا مگر دربار بطلیموس کے اثر میں تھا۔ کلوپیٹرا کے لیے سیزر تک پہنچنا ناممکن لگتا تھا، کیونکہ اگر وہ سیدھے طریقے سے محل میں جاتی تو راستے میں ہی گرفتار ہو جاتی یا مار دی جاتی۔ تب اس نے وہ فیصلہ کیا جس نے تاریخ بدل دی۔ کلوپیٹرا نے اپنے وفادار خادم کو حکم دیا کہ وہ اسے ایک خوبصورت اور قیمتی قالین میں لپیٹ دے، وہی قالین جو بطور شاہی تحفہ رومن جنرل کے سامنے پیش کیے جانے تھے۔ خادم نے ملکہ کو احتیاط سے لپیٹا اور پھر اسے سیزر کے محل میں پہنچا دیا۔ درباری محافظوں کو بتایا گیا کہ وہ روم کے سپہ سالار کے لیے خاص تحفہ لایا ہے۔ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس قالین کے اندر مصر کی معزول ملکہ خود موجود ہے۔ جب قالین سیزر کے سامنے کھولا گیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اندر سے کوئی زیور یا شاہی پارچہ نہیں نکلا، بلکہ خود کلوپیٹرا شان و شوکت اور اعتماد کے ساتھ باہر آئی، جیسے وہ ایک نئی سلطنت کے دروازے پر قدم رکھ رہی ہو۔ سیزر حیران رہ گیا، صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ جرت، وہ ذہانت اور وقت کے انتخاب کا کمال، سب کچھ اتنا مؤثر تھا کہ سیزر کی نظریں کلوپیٹرا سے ہٹ نہ سکیں۔ وہ نہ صرف اس کی بات سننے پر راضی ہوا بلکہ اس کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی قائم کر لیا۔ اس کے بعد روم کی حمایت سے کلوپیٹرا نے بطلیموس کے خلاف کامیابی حاصل کی اور دوبارہ مصر کی حکمران بنی۔ یہ واقعہ صرف ایک دلیرانہ قدم نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی شہمات تھی، ایک ایسا منظر جو نہ صرف سیزر کو حیران کر گیا بلکہ آنے والی صدیوں تک کلوپیٹرا کی ذہانت کی علامت بن گیا۔ کلوپیٹرا کے حسن کا چرچا اتنا تھا کہ بعد کے کئی فلمی کرداروں اور آرٹسٹک شاہکاروں میں اسے دنیا کی خوبصورت ترین عورت کے طور پر پیش کیا گیا۔ حالانکہ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصل کمال اس کی ذہانت اور شخصیت میں تھا۔ دوستو، کلوپیٹرا صرف سیاست یا سفارت کی ماہر نہیں تھی بلکہ معیشت کو قابو میں رکھنے کا ہنر بھی خوب جانتی تھی۔ جب مصر خزانے کے بحران سے گزر رہا تھا، اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے عوام کا اعتماد بھی بحال کیا اور سلطنت کی بنیادیں بھی مضبوط کیں۔ وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے صرف تلوار نہیں، سونا بھی چلاتی تھی، اور جب خزانہ خالی ہوا تو اس نے ایک کام کیا جس سے سارے مصر کو حیرت میں ڈال دیا۔ مصر جب شدید مالی بحران کا شکار تھا، خزانے کے دروازے چرچراتے تھے، کسان شکایتوں کے انبار لیے کھڑے ہوتے اور بازار میں سونا ایک خواب بن چکا تھا۔ وزراء پریشان تھے، اہلکاروں کے چہرے زرد اور رعایا کا صبر ختم ہونے کو تھا۔ تب سب کو لگتا تھا اب کوئی سخت اعلان ہوگا، شاید ٹیکس بڑھا دیا جائے گا یا کوئی عوام دشمن فیصلہ آئے گا۔ مگر کلوپیٹرا نے دربار میں سب کے سامنے خاموشی سے صرف ایک چیز پیش کی، ایک نیا سکہ۔ وہ سکہ دیکھتے ہی ہر آنکھ حیرت سے کھل گئی۔ یہ کوئی عام سکہ نہیں تھا، نہ اس پر کسی دیوتا کی شبیہ تھی، نہ صرف تخت و تاج کی علامتیں۔ اس پر نقش تھا کلوپیٹرا کا چہرہ، وہ بھی انتہائی واضح، جرت مند اور کسی مرد حکمران سے کم نہیں۔ لمبی ناک، تیز نظریں اور ایسا روبدار جیسے سکہ نہیں خود کلوپیٹرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہو، میں صرف تمہاری ملکہ نہیں، تمہاری معیشت کی مالکہ بھی ہوں۔ وزیروں کی آنکھوں میں سوال تھے۔ ایک وزیر نے ڈرتے ہوئے کہا، اے ملکہ، خزانہ تو خالی ہے، یہ سکہ کہاں چلے گا؟ کلوپیٹرا مسکرائی اور ایک پرسکون لہجے میں بولی، یہ سکہ چلے گا وہاں جہاں لوگوں کا اعتماد چلے گا۔ میں ان کے دل میں اپنی جگہ بناؤں گی، پھر یہ سونا خود بخود بازار میں گھومے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔
क्लोपेट्रा ने अपने खजाने से बाकी बचा सोना उन सिक्कों की शक्ल में ढलवा कर बाजार में जारी कर दिया। हर सिक्का ना सिर्फ मालियत रखता था बल्कि पैगाम भी कि मलका जिंदा है और सब कुछ कंट्रोल में है। कमाल ये था कि क्लोपेट्रा ने यह सिक्का ऐसी जगहों पर सबसे पहले भिजवाया जहां लोग सबसे ज्यादा मायूस थे, अनाज के बाजार, गरीबों के इलाके और वहां के माबद। लोगों ने जब सोने के सिक्कों में मलका का चेहरा देखा तो वो फकत पैसा नहीं था बल्कि यकीन था कि हालात बदलेंगे। इस एक इकदाम ने बाजारों में सोने की गर्दिश बहाल कर दी, राया के अंदर एतमाद वापिस ला दिया और दुश्मनों को खामोश कर दिया कि मिस्र अब भी एक ताकतवर दिमाग के ज़ेरे साया है। दोस्तों, मलका क्लोपेट्रा अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पोम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर के तहत रोम संभाला तो क्लोपेट्रा उसकी कुर्बत और दीगर पुरइसरार अज़ाइम के लिए रोम में ही मुकीम हो गई। और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रोम का एक सूबा बन गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रोटस और रोमियो के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लोपेट्रा उसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल अंतोनी से ताल्लुकात बनाकर उसके 3 बच्चों की मां बन गई। मार्क अंतोनी शाह ऑगस्टस का बहनोई था, लिहाजा क्लोपेट्रा और अंतोनी का यही ताल्लुक दोनों के दरमियान जंगो जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रोम तक भटकती हुई क्लोपेट्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। अंतोनी ने जनरल ऑक्टेवियन से शिकस्त खाई तो क्लोपेट्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी। इस दौरान में उसने अंतोनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल ऑक्टेवियन से आशिकाना राहो रस्म बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो नाकाम हुई। इस नई आरजुए हवस में बेमुरादी के बाद उसने अंतोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, इसका नतीजा सिर्फ अंतोनी की नहीं बल्कि खुद इसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के जरिए अंतोनी तक ये अफवाह फैलाई कि क्लोपेट्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। इश्क में मुब्तला अंतोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली। और फिर अंतोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर पछतावे की आग में जलती हुई क्लोपेट्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवा कर तारीख में बेवफाई की इलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मुर्रिखीन के मुताबिक अयार क्लोपेट्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि वसअते इक़्तिदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह बर्बाद करके रोम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिले एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी इसी क्लोपेट्रा का शातिराना ज़हन कार फरमा था। कुछ मुबस्सिरीन के मुताबिक इसने अपने शोहर अंतोनी को शिकस्त देने वाले जनरल ऑक्टेवियन तक रसाई हासिल करने के लिए इसी जनरल के ईमा पर ही अंतोनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की होगी। बहरहाल ये कहा जा सकता है क्लोपेट्रा एक अजीब व गरीब शख्सियत की मालिक थी। इसने दुनिया की 2 अजीम सल्तनतों को हिला कर रख दिया। बिलाशुबा ऐसे किरदार सदियों बाद जन्म लेते हैं। हाल ही में यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि मलका क्लोपेट्रा का मकबरा दरियाफ्त हो चुका है और इसमें ऐसी हैरानकुन चीज़ें मिली हैं जिन्होंने माहिरीन को खौफजदा कर दिया। मिस्र के आसार कदीमा के मुताबिक अबूसिर की पहाड़ी के नीचे 20 मीटर गहराई में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक सुरंग का पता चलाया है जिसमें मलका क्लोपेट्रा और इसके शोहर मार्क एंटोनी की मुमकिना बाक़यात दफन होने का इम्कान है। इस सुरंग के अंदर सिकंदर आज़म और क्लोपेट्रा के मुजस्समों और सिक्कों समेत 1500 से ज़ायद नवादरात भी बरामद हुए हैं जो इस मुकाम की तारीखी अहमियत को मज़ीद उजागर करते हैं। इस दरियाफ्त ने माहिरीन को खौफजदा भी किया क्योंकि ये सुरंगें एक कदीम मंदिर की तह में वाक़या हैं और इसमें मौजूद ममियों के साथ जादुई मंत्र पढ़े जाने के भी आसार मिले हैं। ये मंत्र और मजहबी रसूमात इस बात की गम्माजी करते हैं कि क्लोपेट्रा और इसके शोहर ने मरने के बाद भी अपनी बाक़यात को महफूज रखने के लिए इन रसूमात का सहारा लिया। इस दरियाफ्त ने न सिर्फ क्लोपेट्रा की शख्सियत और इसकी तारीख को मज़ीद पुरअसरार बना दिया बल्कि इसने मिस्र की कदीम तहजीब और इसके मजहबी अकायद के बारे में भी नई मालूमात फराहम की हैं। मलका के मकबरे में दफन होने वाले कुछ अफराद के साथ ऐसी ममियों का भी पता चला है जिनकी हालत मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी, जिनमें इनके जिस्म पर जादुई कुतब या इनकी हिफाजत के लिए मखसूस इलामात कुंदा थीं।
ماہرین کے مطابق ان اشیاء کے ملنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کلوپیٹرا نہ صرف ایک سیاسی ماہر تھی بلکہ اس کا تعلق قدیم جادوئی معجزات اور مذہبی رسومات سے بھی تھا، جو اس کی حکومت کو برقرار رکھنے اور اپنے دشمنوں پر جیت حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مقبرے میں ایک مخصوص کمرہ بھی دریافت کیا گیا جس میں جادوئی آلے اور قدیم مصر کے کافی ڈھونڈنے کے آثار ملے ہیں، جس سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ کلوپیٹرا نے اپنی سلطنت کی تقدیر بدلنے کے لیے اس قدر انتہائی اقدامات کیے تھے۔ یہ دریافت نہ صرف مصر کی تاریخ کو نیا رخ دیتی ہے بلکہ یہ سوالات بھی اٹھاتی ہے کہ کیا کلوپیٹرا نے اپنی سلطنت اور خاندان کی حفاظت کے لیے کسی قسم کی غیر معمولی طاقتوں کا سہارا لیا تھا؟ یہ سوال آج بھی ماہرین کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کلوپیٹرا کی موت 12 اگست 30 قبل مسیح کو ہوئی۔ اسکندریہ میں اس کو دفن کیا گیا۔ ہر سال ہزاروں سیاح آج بھی ملکہ کی آخری یادگار دیکھنے جاتے ہیں تو ماضی کی کہانیاں آنکھوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کلوپیٹرا کا تعلق مصر سے تھا، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ کلوپیٹرا کے جد امجد حقیقت میں یونانی تھے اور سکندر اعظم کی فوج میں جنرل تھے۔ سکندر اعظم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد مصر میں ایک شہر اسکندریہ کے نام سے بسایا اور اپنے جنرل بطلیموس کو بحیثیت گورنر مقرر کر دیا تھا۔ سکندر اعظم کی موت کے بعد کیونکہ سکندر کا کوئی جانشین موجود نہیں تھا، اس لیے اس کی فتح ہوئی تمام حکومت اس کے جنرلوں میں تقسیم ہو گئی۔ چنانچہ اس طرح مصر بطلیموس کے حصے میں آیا اور یہاں سے شروعات ہوئی مصر پر بطلیموس حکمرانی کے دور کی۔ بطلیموس حکمران شروعات میں بہت قابل تھے، اس لیے انہوں نے اسکندریہ کو یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ جب لوگ اس شہر کو دیکھتے تو اش اش کر اٹھتے۔ یہ شہر بھی یونانی طرز تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ تھا۔ بطلیموسی حاکم صرف یونانی زبانوں میں ہی گفتگو کرتے تھے، بلکہ تمام سرکاری کام بھی یونانی زبان میں انجام دیے جاتے تھے۔ وہ مصر پر حکومت ضرور کرتے تھے، لیکن ان کا طرز رہائش یونانی ہی تھا۔ مگر بعد میں آنے والے بطلیموس حاکم اول درجے کے آرام پسند واقع ہوئے۔ اس دور میں روم دنیا کی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اس کا اثر و رسوخ دنیا کے تمام ممالک پر تھا۔ اس لیے بطلیموسی حاکم رومی افواج کو رشوت دے کر اپنے ملک پر حملے سے باز رکھتے اور اپنی عیاشیاں جاری رکھتے، اور بطلیموس آلٹس اپنی موت کے وقت رومن سلطنت کے قرضے تلے ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کی سب سے بڑی بیٹی کلوپیٹرا اور اس سے چھوٹا بیٹا بطلیموس آلٹس کے مشترکہ وارث ہیں، لہٰذا دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کر لی۔ ناظرین، اگر آپ یہ سن کر حیران ہیں کہ ملکہ کلوپیٹرا نے اپنے سگے بھائیوں سے شادی کی تو ذرا رک جائیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ کم از کم قدیم مصر کے تناظر میں اس دور میں شاہی خاندانوں کے لیے بہن اور بھائی کی شادی ایک عام روایت سمجھی جاتی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ عیاشی یا فحاشی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا: بادشاہی وراثت کو باہر والوں تک نہ جانے دینا، یعنی حکومت، خزانہ، زمینیں اور اقتدار سب کچھ خاندان کے اندر ہی رہے۔ بادشاہ اپنی بہن سے شادی کرتا تاکہ نہ تو اقتدار تقسیم ہو، نہ کسی دوسرے خاندان کو طاقت ملے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب کچھ اسلام سے پہلے کے دور میں ہوتا تھا، اور اسلام نے آ کر اس گمراہی کو واضح طور پر حرام قرار دیا۔ اسلام میں نکاح کے لیے کچھ واضح حدود مقرر کی گئی ہیں جن سے تجاوز کرنا سراسر ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ مثلا انسان اپنی ماں، دادی، نانی، بیٹی، پوتی، نواسی، سگی یا سوتیلی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دودھ پلانے والی ماں یا بہن، ساس، اپنے بیٹے، پوتے یا نواسے کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کسی اور کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں ہو۔ دو بہنوں کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنا بھی ممنوع ہے، اور باپ کی بیوی سے نکاح کرنا بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام رشتے شریعت میں محرم کہلاتے ہیں، اور ان سے نکاح نہ صرف حرام بلکہ فطری طور پر ناقابل قبول عمل ہے۔ تفصیل کے لیے قرآن مجید کے 4 پارے کی آخری آیت کو ملاحظہ فرمائیے، جس میں ان تمام محرم رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف اسلامی شریعت کی بنیاد فراہم کرتی ہے بلکہ معاشرتی اخلاقیات کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو پاکیزہ اور باعزت رشتہ قرار دیا ہے جس میں شرافت، محبت اور معاشرتی توازن ہوتا ہے۔
نہ کہ صرف دنیاوی مفادات۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک دلچسپ نقطہ بھی سامنے آتا ہے جس کا ذکر غیر مسلموں کی طرف سے بعض اوقات سوال کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے سوال اٹھایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل تھے اور ان کے ساتھ بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر کے اپنی بہن سے شادی کر لی اور یوں انسانی نسل کا آغاز ہوا، تو جب اس وقت بہن بھائی کی شادی جائز تھی تو آج کیوں حرام قرار دیا گیا؟ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، بہن اور بھائی کے نکاح کو جائز کا حکم دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور اسی طرح ان کے نکاح کو حرام قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ لہٰذا اس نے ایک نبی کی شریعت میں اس نکاح کو حلال قرار دیا، جبکہ باقی انبیاء کی شریعت میں اس نکاح کو حرام قرار دیا۔ لہٰذا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے وہ تمام اصول میں متفق تھے، یعنی توحید، قیامت، فرشتوں کا وجود، جنت، دوزخ وغیرہ، جبکہ فروعات میں تمام انبیاء ایک دوسرے سے مختلف رہیں، مثلا نکاح، طلاق کے احکام، روزوں کے مسائل، نماز کی تعداد، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ انسانیت کی ابتدائی اور فطری ضرورت کا دور تھا۔ اس وقت انسانی نسل زمین پر نہیں تھی اور اس کی بقا کے لیے کچھ مخصوص اور وقتی اجازتیں دی گئی تھیں۔ حضرت آدم کے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں اللہ کے حکم کے مطابق مخصوص قاعدے کے تحت کی جاتی تھیں، مثلا جڑواں بہن بھائی آپس میں نہیں بلکہ دوسری جوڑی کے ساتھ نکاح کرتے تھے۔ اس کا مقصد انسانی نسل کو بڑھانا تھا، کیونکہ اس وقت دنیا میں اور کوئی انسان موجود ہی نہیں تھا۔ یہ اجازت صرف اسی مخصوص دور اور حالت کے لیے تھی اور یہ شریعت کا حصہ نہیں بلکہ ایک وقتی ضرورت تھی۔ جب انسانوں کی تعداد بڑھ گئی اور معاشرے وجود میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات نازل فرمائے اور رشتوں کی حرمت کو طے کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والی تمام شریعتوں، خصوصاً دین اسلام میں بہن بھائی کی شادی کو سخت حرام قرار دیا گیا۔ اب یہ نہ صرف دینی اعتبار سے ناجائز ہے بلکہ فطری، اخلاقی، سائنسی اور معاشرتی لحاظ سے بھی قابل مذمت عمل سمجھا جاتا ہے۔ آج انسان اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ رشتوں کے تقدس اور حرمت کا شعور سب کے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے وقت کی وقتی اجازت کو آج کے زمانے پر قیاس کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ ایک خاص حالات میں دی گئی رعایت تھی، جبکہ آج ہمارے پاس واضح اور مکمل شریعت موجود ہے جو ہمیں حلال اور حرام کا فرق سکھاتی ہے۔ دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو حرام رشتوں سے محفوظ فرمائے اور حلال رشتوں میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔